نن به زما د غېږې نه جدا کېږې، د مفتي صاحب د غېږې نه او د استادانو د غېږې نه به جدا کېږې. سن کون قصہ درد دل میرا غم گسار چلا گیا. مدارس کے علماء کو مرتد کہنا یہ دلیل ہے کہ تم قاتل مرتد ہو. السلام علیکم ناظرین، اسرابت ہوں، آپ ایس ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں. ناظرین، آج دوسرا روز ہے مولانا ادریس صاحب کی جہاں پہ تدفین ہوئی تھی. وہاں پہ لوگ درجوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور فاتح خوانی کر رہے ہیں. اس کیس میں کیا پیش رفت ہے اور مولانا فضل الرحمان نے وہاں پر کیا بیان کیا. ہمارے ساتھ سینئر رپورٹر احسان امان صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں مزید ڈیٹیل. ہمارے ساتھ رہیے. نن به تاسو زه رخصتوم، نن به زما د غېږې نه جدا کېږې. بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. آپ نے آج دیکھا کہ یہاں پہ جہاں پہ تدفین کی تھی مولانا ادریس صاحب کی، وہاں پہ لوگ آ رہے ہیں، فاتح خوانی کر رہے ہیں. ان کی رہائش گاہ میں بھی کافی ہجوم ہے. اور اب تک تفتیش کہاں سے پہنچی اور کیا کہنا ہے ان کی لواحقین کا، ذرا بتائیے گا. جی بہت شکریہ صابری بھائی. بالکل آپ کل سے میرے ساتھ یہ واقعہ آپ خود بھی کور کر رہے ہیں. کل بھی جب ہم آئے تھے تو یہاں پر سینکڑوں کی تعداد نہیں، ہزاروں کی تعداد نہیں، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں جو شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب ہیں ان کی نماز جنازہ میں لوگوں نے شرکت کی. اور پھر جنازے سے پہلے لوگ آئے، فاتحہ کے لیے آئے، پھر جنازے کے بعد آئے. ساری رات یہ سلسلہ چلتا رہا. علل صبح سے اب دوبارہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، فاتحہ کے لیے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ سیاسی جو قائدین ہیں جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں وہ بھی آئے. دیگر جو شخصیات ہیں، سیاسی جماعتوں کے جو قائدین ہیں، جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، ان کی پارٹی کے جو بڑے ہیں، جو عہدیدار ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں. مختلف مذہبی جماعتوں کے لوگ بھی آ رہے ہیں. ہم نے کل بھی جب اس قبرستان آئے، یہاں پر جو یہ پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں پر وہ قبر کھودی جا رہی تھی اور یہاں پر بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے. وہ قبر میں وہ ان کی خواہش تھی کہ ہم جو مفتی صاحب ہیں، جو شیخ صاحب ہیں، ان کی قبر میں کام کریں. ہر بندے کی خواہش تھی. وہ ہم نے یہاں پر دیکھا، لوگ ہزاروں قطار روتے بھی رہے. اب جو شیخ ادریس صاحب ہیں ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ بھی کافی غمزدہ تھے. ہماری لواحقین سے بھی جب آج بھی بات ہوئی، کل بھی بات ہوئی، تو وہ ان کا یہی کہنا تھا کہ شیخ صاحب کی یہ روٹین ہوتی تھی کہ وہ صبح 7 بجے، 7:15 بجے گھر سے نکلتے تھے اور اس راستے سے ہوتے ہوئے وہ جاتے تھے اپنے جو دارالعلوم ہے وہاں پر. وہ جو ان کے شاگرد تھے ان کو علم اور درس سے وہ آگاہ کرتے تھے، ان کو پڑھاتے تھے. معمول کے مطابق شیخ صاحب جو تھے وہ اپنی ہی گاڑی میں اپنے گارڈز کے ہمراہ نکلے اور جیسے ہی وہ اپنے گھر اور مدرسہ جو دارالعلوم ہے اس کے درمیان میں، وہ طارق آباد شاید وہ علاقہ ہے، وہاں پر 2 موٹر سائیکلوں پر مجموعی طور پر 4 حملہ آور تھے. انہوں نے ان کو ہٹ کیا اور جس کے نتیجے میں وہ شہادت کے مرتبے فائز ہوئے اور جو 2 پولیس اہلکار تھے وہ زخمی ہوئے. اس کے بعد تفتیش شروع ہوئی. تفتیش میں سی ٹی ڈی، لوکل پولیس اور دیگر جو ڈپارٹمنٹس ہیں انہوں نے تفتیش شروع کی. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ خیبر پختونخوا کی تاریخ میں پہلا سیف سٹی جو تھا وہ چارسدہ میں شروع ہوا تھا. تو یہاں پر چارسدہ میں بھی سیف سٹی کے ذریعے انہوں نے انتہائی اہم کامیابیاں حاصل کی اور فوٹیجز حاصل کیے. واقعہ جیسے ہوا، واقعے کے تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ بعد آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری ہوئی آئی جی خیبر پختونخوا کی طرف سے کہ ہم نے قاتلوں کی شناخت کر لی ہے. جو حملہ آور تھے سیف سٹی کے ذریعے ہم نے فوٹیجز حاصل کر لیے. وہ ابھی چل بھی رہے ہیں، میڈیا پر بھی چل رہے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی چل رہے ہیں. حملہ آور تھے، انہوں نے فائر کیے. پھر رات کو ایک اور خبر آئی کہ جو حملہ تھا اس کی تحقیقات میں مزید پیش رفت ہوئی ہے. جو منصوبہ بندی ہوئی وہ افغانستان میں ہوئی. اس کے تانے بانے جو ہیں وہ غیر ملکی ایجنسی سے ملے. جو دہشت گرد تھے انہیں غیر ملکی ایجنسیوں کی وہ حاصل تھی، حمایت حاصل تھی. حالیہ جو بیانات ان کے تھے اسی کے ممکنہ طور پر یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ حالیہ بیانات کے ممکنہ جو اس کا رد عمل تھا اس کی وجہ سے شیخ صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا. پھر ایک اور بات بھی سامنے آئی کہ ماضی میں بھی کچھ عرصہ قبل بھی شیخ صاحب کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی.
پھر ایک اور بات بھی سامنے آئی کہ ایک حملہ آور کی جو شناخت ہو گئی وہ بھی افغان مہاجر ہے. تو پولیس نے جو ہماری اور جو ادارے ہیں بہت بڑا سانحہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. شیخ الحدیث تھے, ممتاز عالم دین تھے, ان کے ہزاروں نہیں سینکڑوں نہیں ان کے لاکھوں کی تعداد میں شاگرد تھے. سال میں ایک سال کے اندر وہ 1200-1300 عالم دین و فارغ التحصیل ہوتے تھے. ان کے جو دارالعلوم تھا, پھر یہ پہلے جاتے تھے اپنے دارالعلوم میں, یہاں پر وہ درس و تدریس کرتے تھے. پھر اس کے بعد یہ جاتے تھے کوڑا خٹک میں جو مدرسہ دارالعلوم حقانیہ ہے, وہاں پر بھی وہ درس و تدریس دیتے تھے. تو جو شیخ الحدیث تھے مولانا ادریس صاحب, تو سال میں یعنی ایک سال میں اس کے تقریباً 1500 سے راؤنڈ اباؤٹ 1500 یا کچھ اس سے کم و بیش وہ عالم دین فارغ کرتے تھے, فارغ التحصیل ہوتے تھے. تو شاگرد بھی ان کے بہت ہے, بہت بڑا صدمہ ہے ہم سب کے لیے ہے, بلکہ ہمارے خیبر پختونخوا کے عوام نہیں پورے ملک کے لیے یہ ایک عظیم صدمہ ہے. احسن بھائی یہ بتائیے گا, آج آپ نے تقریر سنی مولانا فضل الرحمان صاحب, ان کی آپ نے اسپیچ بھی سنی. انہوں نے اپنے اسپیچ میں جو ہیں جتنے بھی وہاں پہ مجمع تھا ان کو صبر کا تحمل دیا. اس حوالے سے آپ بتائیے گا. اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ بہت بڑی بات نہیں ہے کہ ہمارے جو عالم دین ہیں ان کو شہید کیا جا رہا ہے. گزشتہ آپ دیکھیں مسجد حقانیہ کے جو عالم دین تھے ان کو بھی شہید کیا گیا, پھر قاری ادریس صاحب کو, پھر اس طرح اور عالم ہیں 5-6 عالم جو ایسے تھے جو کہ شیخ الحدیث بھی تھے, ان کے کافی شاگرد تھے, ان کو جو ہے دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا ہے. اس وجہ سے کیا کہیں گے؟ بالکل جی, چونکہ ہمارا صوبہ تو دہشت گردی کا شکار ہے, ہمارے عالم دین شہید ہوئے, اس میں کوئی شک نہیں. جیسے کہ آپ نے فضل الرحمان کا کہا, مولانا فضل الرحمان کا, کہ انہوں نے صبر کا درس دیا. تو بالکل JUI جو ہے وہ ایک منظم جماعت ہے. ان کے جو کارکن ہیں وہ یقیناً اپنے قائدین کی جو ان کا درس ہوتا ہے, جو قائدین کی جو حکم ہوتا ہے وہ مانتے ہیں. بہت ہی منظم جماعت ہے. قائد نے اس لیے اپنے کارکنوں کو صبر و تحمل کا کہا چونکہ شہید یہ بہت بڑا شخصیت تھی, تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم ان کی شہادت خراب نہیں کرنا چاہتے. دوسری جانب پولیس بھی, اس میں بہت ایفرٹس پولیس نے کی ہیں, فوری رسپانس, فوراً شناخت, یعنی وہ جتنے بھی اب تک تفتیش ہوئی ہے اس سے انہوں نے ورثا اور یہ پارٹی کے جو ذمہ دار لوگ ہیں یا اس فیملی کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو آگاہ کیا گیا ہے. IG خیبر پختونخوا کے ساتھ مولانا عطا الرحمان صاحب نے ملاقات کی, انہوں نے بھی اب تک کی جو تفتیش تھی اس کے بارے میں انہیں آگاہ کیا ہے. تو یقیناً یہ اطمینان بخش بات ہے. ایک طرف تو ہمیں بہت بڑی ہستی کھونا پڑی, بہت بڑی ہستی جو ہے وہ دہشت گردی کا شکار ہوئی, ہم سے وہ چلے گئے, لیکن دوسری جانب ہمارے ادارے انتہائی بہترین کام کر رہے ہیں. اور بہت جلد میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو گروہ ہے وہ بھی آئیڈینٹیفائی ہو چکا ہے, جو ملوث لوگ ہیں وہ بھی ہو گئے, گرفتاریاں بھی شاید ہو کیونکہ اطلاعات آ رہی ہیں. تو بہت جلد یہ معاملہ جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچے گا جنہوں نے ایسا گھنونا جرم کیا ہے. بہت بہت شکریہ. سچ جو چھپ نہ سکے